بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں گاڑی، نوکر چاکر، فیکٹریاں، ریسٹورنٹ، اعلیٰ بنگلے اور ہزاروں ایکڑ کا رقبہ میری ملکیت تھی۔ اس سب کے باوجود غرور اور تکبر میرے اندر نہیں سمایا۔ میں بالکل سادہ رہتا۔ میرے قریب کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کیا ہوں۔ انہیں صرف اتنا پتہ تھا کہ میری چھوٹی سی دکان ہے جسے میں چلاتا ہوں اور اپنا گزر بسر کر رہا ہوں۔ یہ سب کرنے کی وجہ میں چاہتا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پیار کرے تو اسی حالت میں مجھے قبول کرنا ہوگا، ورنہ روپے پیسے سے تو میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ کتنے چہرے میں روز دیکھتا ہوں جو میرے من کو اچھے لگنے لگے تھے، مگر ان میں مجھے پیار تو نظر آیا ہی نہیں تھا۔ میں کیسے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیتا؟ میرے اختیار میں یہ سب تھا۔ میں چاہتا تو کسی کو بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو مجھے پانے کے لیے جتن کرے، مجھ سے سچا پیار کرے اور ٹوٹ کر چاہے۔ اسی کوشش میں میری زندگی کے 27 سال گزر گئے اور میں اپنی تلاش میں سرگرداں ہی رہا۔ میں اس امید پر بیٹھا رہتا کہ کوئی نہ کوئی خدا نے میرے لیے بھی بنایا ہوگا۔ پہلی بار وہ میری شاپ پر ایپل لینے آئی تھی۔ میں فروٹ کی دکان سجا کر بیٹھا تھا۔ ریڈ کلر کی آلٹو گاڑی اس کی شان کے عین مطابق تھی۔ بکھری زلفیں، کالا چشمہ، جینز کی پینٹ اور فل ڈور قمیض، گلے میں باریک سا سبز دوپٹہ اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کر رہے تھے۔ جس ادا سے وہ چلتی ہوئی کاؤنٹر کے قریب پہنچی، اس کی ہر قدم کی مجھے داد دینا پڑی۔ وہ تو حسن کی دیوی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا: ملائم ہاتھ، خم زلفیں، ادائے نین، یاقوتی ہونٹ، قتل باقی ہے، اوزار تو سب پورے ہیں۔ ایپل ملے گا یہاں؟ اس نے آتے ہی کہہ دیا۔ میں نے کہا، بورڈ پر واضح لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر سبھی فروٹ دستیاب ہیں، شاید آپ کی نظر نہیں پڑی۔ حاضر جوابی سے کام لیا گیا تھا۔ ایک شرمندہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا زیور بن گئی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ابھی ملے گا؟ اس نے اپنی شرمندگی چھپانا چاہی۔ ابھی کیا، کبھی بھی ملے گا، میں نے پھر شرارت سے کہہ ڈالا۔ میری شرارت کے لہجے کو بھانپتے ہوئے اس نے کہا، کافی فنی انسان لگتے ہیں آپ۔ میں نے بے نیازی سے کہا، نہیں جی، میں تو باتیں کرتا ہوں، فنی تو اپنے آپ سے لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ یہ سب ایک غیر ارادی امر تھا۔ پہلی مرتبہ ہی ملاقات میں ہم دونوں اتنے فری ہو گئے کہ ایک دوسرے کو جان گئے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور مجھے ڈبل اچھا لگا۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تب تک میں شاپر میں ایپل ڈال چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بولا، عاشق لگتے ہو۔ میں نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جاہل ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ میری بات سننا تھی کہ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ او ہیلو، عاشق کے مقابلے میں جاہل نہیں ہوتا، جاہل کے مقابلے میں عالم ضرور ہوتا ہے۔ میرے بے تکے جواب کی اس نے تردید کی تو میں نے بات آگے بڑھائی۔ وہ بھی بحث پر اتر آئی۔ ارے میں نے کب کہا کہ جتنے بھی عاشق ہوتے ہیں سب کے سب جاہل ہوتے ہیں؟ دیکھو مسٹر سبزی والے، ایسا آپ نے کہا۔ ہم دونوں تو یوں لڑ رہے تھے جیسے ہماری پہلی ملاقات نہ ہو، بلکہ ہم اس سے پہلے بھی مل چکے ہوں اور بہت سا وقت ایک ساتھ بتایا ہو۔ ہاں، میں نے ایسا نہیں کہا، مگر مطلب یہی تھا۔ گو کہ مجھے اپنی بات پر اڑنا اچھا لگ رہا تھا، وہ بھی اپنی ضد پر تھی۔ ضدی لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا وہ سب کے سب ضدی ہوتے تھے۔ میرا دوست میرا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ اگر تم اسی طرح بیٹھے رہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی لڑکی خود تمہارے پاس چل کر آئے گی اور کہے گی، طلحہ صاحب آئی لو یو، پھر تم اس سے شادی کر لو گے اور زندگی اچھی ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ مگر میں نا امید نہیں ہوتا تھا۔ آج مجھے لگتا تھا میری محبت میرے پاس چل کر آ گئی ہے۔ اس نے شاپر ہاتھ میں تھاما، پرس سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے، اپنا دایاں ہاتھ فری کیا اور میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، دوستی کرو گے مجھ سے؟ میں کیسے جانے دیتا۔ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کے ڈالے ہوئے پیسے اٹھائے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔
खैर वो शॉपर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फिर उसने अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बुलंद आवाज़ में बोली, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। पागल हो, कोई सुन लेगा। वो भी कमाल बहादुरी से बोली, अरे सुनता है तो सुनता रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, किसी की जुर्रत नहीं मुझ पर उंगली उठाए। मैं तो उसकी जुर्रत पर हैरान रह गया। अजीब लड़की थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, पहली बार ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसा मिला था जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे एतबार पर पूरा उतरेगा। जिस अदा का मैं मुतलाशी था वो सब उसमें मौजूद थी। ज़िद्दीपन, अनापरस्ती, बेदिली, बेधड़क होकर चलना, ऐसे ही लोग मुझे अच्छे लगते थे। ज़िद्दीपन और अनापरस्ती लड़कियों में अगर पाई जाए तो हुस्न का दर्जा ले लेता है। वो जा चुकी थी मगर मैं उसके बारे में सोच रहा था। कितनी जल्दी हम एक दूसरे को जान गए थे, कितनी बातें हो गई थीं। अब तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उस लम्हे मैंने इस ख्याल को झटका और दुकान से कस्टमर्स डील करने लगा। दूसरे दिन मैं हाथ में शॉपर थामे रोड पर से गुज़र रहा था। कुछ फ्रूट वगैरह थे, साथ में घर पहुंचाने थे। अलार्म की आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने पलटकर देखा, वही थी। मेरे करीब पहुंचकर उसने ब्रेक लगा दिए। हालात की मुनासिबत से मुझे भी रुकना पड़ा। उसने मुझसे कहा कि इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने साफ साफ बेचारा बनकर बता दिया कि एक सब्ज़ी वाला हूँ, चंद घरों में सप्लाई देना होती है, बस वहीं जा रहा था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे निकलकर मैंने उसे रुकने का इशारा किया। उसने ब्रेक लगाए। मैं अभी दे आता हूँ, मैंने कहा और गाड़ी से निकल आया। कुछ देर में वापस आया तो वो खड़ी थी। हम दोनों में प्यार भरी बातें होने लगीं। उसने भी जतला दिया कि आज तक उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी। मैं पहला था जिसके लिए उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, मगर मैं तो शायद अपने दिल के दरवाजे भी उस पर खोल चुका था। थोड़ी देर बाद उसने पहलू बदला और बोली, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब से ये काम कर रहे हो। मैंने बात का मौजू बदला, तकरीबन 2 साल से। अच्छा कमाते कितना हो। मैंने भी बता दिया कि 50-60 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। फिर कहने लगी, कभी किसी से प्यार किया है या फ्रूट ही बेचते हो। मैंने सादगी से जवाब दे दिया कि आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई, बस किसी ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझे बेइंतहा प्यार करे। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि तुम जिससे प्यार करोगे उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। मैंने भी उसे चंद खूबियाँ गिनवा दी और फिर इन्हीं बातों में हमारी दूसरी मुलाकात भी गुजर गई। मैंने खुद को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। कोई भी नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ। सादा से लिबास में रहता था। मुझे लोग गरीब समझते थे। मुझे भी गरीबों के साथ बैठना अच्छा लगता। मैं नहीं चाहता था कोई मेरी दौलत देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो। इसी वजह से मैंने ये रूप अपनाया था। मैं अपनी कंपनी के स्टेट वर्कर जुनेद का नंबर डायल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव की और बताया कि शाम 4 बजे मेरी मीटिंग है। मैंने उसे ओके कहा और फिर घर आ गया। 3:30 बज चुके थे। ड्राइवर की कॉल आ गई। सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ। मैंने ही उसे मना किया था कि गाड़ी लेकर कभी शॉप पर ना आए। दुकानदारी मुलाजिम के हवाले की और ख़ुद रोड की तरफ बढ़ गया। एक शानदार गाड़ी को अपना मुंतज़िर पाया। कहा जा सकता है कि रोड पर चलने वाली गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी भी उसके मुकाबले में नहीं थी। ज़रूरत की हर चीज़ उसमें मौजूद थी। ड्राइवर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और हेड ऑफिस मीटिंग अरेंज करने के लिए रवाना हो गया। मैं अपनी शॉप के सामने शहतूत के दरख्त से टेक लगाए कुर्सी पर अगले दिन ही बैठा था कि वो अपनी गाड़ी में आती दिखाई दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यूँ जाहिर किया मुझे उसकी खबर नहीं। पास आकर उसने अलार्म बजाया। उससे पहले कि वो माहौल के सुकूत को बर्बाद करती, मुझे आंखें खोलना पड़ी। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती सोने के लिए? उसने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर ले आई। मुझे नहीं मालूम था वो मुझे कहाँ लेकर जाएगी। उसके साथ घूमना और बैठना मुझे अच्छा लगता था। मैं चुपचाप उसकी ड्राइविंग देखता रहता। गाड़ी अच्छी ड्राइव कर लेती हो वैसे, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा। और आप? उसने झट से कह डाला, अजी हमारे नसीब में गाड़ी कहाँ। हाँ, साइकिल अच्छी चला लेता हूँ। अब आप नसीब के इतने बुरे भी नहीं हैं। उसका इशारा जिसकी तरफ था कुछ हद तक मैंने समझ लिया था, मगर मैं चुप रहा।
پھر وہ دھیرے سے بولی، اگر میں کہوں یہ آپ کی گاڑی ہے تو میں بھی بلا کا انا پرست تھا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کہہ دیا، میری کیوں ہوگی، تمہاری گاڑی تمہاری ہے نا؟ خیر اس نے اس بات کو بھی برداشت کیا، مگر آج تو میں نے حد ہی کر دی، صاف کہہ دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں نے تم سے صرف دوستی کی تھی، اور یہ ہنسی مذاق تو میں سبھی کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا میری باتیں اسے بہت دکھ دیں گی، مگر میں اسے بہت تڑپانا چاہتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے میری محبت امر ہو جائے گی۔ اگلے دن میں شہتوت کے درخت کے تلے کرسی پر بیٹھا تھا، اسی کے خیالوں میں گم تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں آتی دکھائی دی، سیدھا میرے پاس آ کر اس نے بریک لگا دیے۔ میں نے اس کی چہرے کی اداسی نوٹ کر لی، کچھ ہی دنوں میں وہ مرجھا گئی تھی، کھلتے گلاب پر جیسے خزاں رقص کرنے لگی۔ مجھے وہ عادتاً دیکھ رہی تھی، گفتار کی طاقت تو میں نے سلب کر لی تھی، مجھے خود اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا کیونکہ وہ بول نہیں رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑی۔ آبادی سے دور نکل کر اس نے روڈ کنارے بریک لگا دیے اور تھکے سے وجود کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، سر گھما کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس سے نظریں کیسے ملا تھا، اس کی محبت کو ٹھکرا چکا تھا، دلاسا دینے سے بھی قاصر تھا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میں دنیا کا سب سے ظالم انسان بن بیٹھا۔ وہ اپنی محبت پانے کے لیے آنسوؤں کی قربانی دے رہی تھی، مگر میں کیا کرتا، ایک امتحان تھا محبت کا، دیکھنا چاہتا تھا کہ محبت میں کس قدر ٹوٹا جاتا ہے، کس قدر بکھرا جاتا ہے۔ سسکیوں سے رونا اس کے بس سے باہر ہوا تو اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ میرا دامن اس کے اشکوں سے تر ہو چکا تھا، اب مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، خواہ مخواہ میں اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس طرح کے امتحان میں تو وہ اپنی جان دے دیتی، بس بہت ہو گیا امتحان۔ میں نے اسے چپ کروایا، اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کے بال سنوارے، اسے گاڑی سے باہر لے آیا۔ ہم دونوں سامنے پڑے پتھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ثانیہ تم پاگل ہو، بالکل پاگل۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا مگر خاموش رہی۔ میں نے تو یہ سب تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، کیونکہ میں جانتا تھا اس کا ری ایکشن سخت ہوگا۔ میں اس کے ذرا قریب ہی کھڑا ہو گیا، اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ تھوڑی ہی دیر میں غصے میں آ کر مجھے دیکھنے لگی، اس کے چہرے کی رنگت لوٹ کر آنے لگی اور شاید گفتار بھی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر ابھی تک میں نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ اس کے والد ایک ریٹائرڈ میجر ہیں اور مزاج کے کافی سخت ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آزادی دے رکھی تھی، مگر کچھ باتوں پر وہ بالکل بھی سمجھوتا کرنے کے قائل نہیں تھے۔ سمینہ نے مجھے بتایا کہ مجھے خود کو اس کے ابو کے آگے ثابت کرنا ہوگا۔ اب میرا امتحان تھا، میری باری تھی آزمائے جانے کی، سو مجھے تیار رہنا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے ابو کو کیسے منواتا، کیسے ان کا سامنا کرتا اور انہیں یقین دلاتا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، وہ بھی بنا اپنی دولت ظاہر کیے۔ سو میں نے فیصلہ کیا اور سمینہ سے مشورے کے بعد ان کے گھر ڈرائیوری کی نوکری کے لیے گیا۔ سمینہ نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ مجھے ڈرائیونگ کرتے ڈر لگتا ہے، ساتھ ہی مجھے سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے۔ سمینہ کے والد نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیا۔ دراصل میں اپنے دم پر سمینہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا میں اپنی دولت کا استعمال کروں۔ آخر 6 ماہ کے بعد سمینہ نے اپنے ماں باپ کے سامنے میری محبت کا اظہار کر دیا۔ اس کے والد مجھ سے ملے اور کہا، نوجوان تم ایک شریف آدمی لگتے ہو، مگر پھر بھی میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، تمہارے بارے میں مکمل چھان بین کرنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکوں گا۔ میں سعادت مندی سے کھڑا رہا۔ وہ بولے، کچھ اور بھی کرتے ہو یا فارغ ہی رہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا، میری ایک دکان ہے، اس سے تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ کیا میرے پاس کوئی مکان یا پھر زمین پیسہ ہے جو میں ان کی بیٹی کا پیٹ پال سکوں، اسے خوش رکھ سکوں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا ہوگا۔ میرے جو کچھ کہنے پر وہ تھوڑے مسکرائے، میں بھی ان کا مطلب سمجھ گیا۔ اتنے میں نوکر ٹرالی میں چائے لے کر آ گیا، ہم سب چائے پینے لگے۔ برخودار، وہ ایک بار پھر گویا ہوئے، جن حالات میں آپ چل رہے ہو، بنتا تو نہیں کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں، مگر میری بیٹی بضد ہے،
ہم اس کے آگے مجبور ہیں کیونکہ تم بہت ہی سست انسان ہو اور اس دور میں اتنے سست چلنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں تھوڑا بہت تمہاری شرافت دیکھ کر مطمئن ہوا ہوں جو تم نے ان 6 ماہ میں مجھے دکھائی ہے۔ ثمینہ کے والد کی ہر بات میرے جذبات کو بیدار کر رہی تھی، مگر میں خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ چائے کا دور ختم ہوا۔ اس دوران مجھے ثمینہ کی ماں کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ شاید وہ بھی سوچ رہے تھے کہ کس لفنڈر کو ہماری بیٹی نے پسند کیا ہے، مگر انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، سو یہ لوگ چپ رہے۔ پھر وہ بولے، اچھا تو طلحہ صاحب، اس مہینے کی 30 تاریخ کو شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے بتایا ہے آپ کا خاندان نہیں ہے تو ٹوٹل 7 دن باقی ہیں۔ آپ نے خود سے جو تیاری کرنی ہے کر لیں، جس طرح بارات چاہیں لا سکتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ رخصت کر دیں گے، مگر یاد رکھیے گا ہماری بیٹی لاوارث نہیں ہے۔ اگر ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئی تو پھر یاد رکھیے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور اجازت لے کر باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی ثانیہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی معصومیت میں مجھے اپنے پیسے اور زیورات وغیرہ دے رہی تھی تاکہ میں کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ مجھے تو اس کی نادانی پر ہنسی آ گئی۔ شام کو میں اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ میں نے اپنے فارم ہاؤس کو جدید طریقے سے سجایا تھا۔ شادی کی تیاری میں نے یوں کی کہ اس کے باپ کو بھی میری حیثیت کا اندازہ ہو۔ میں تو سادگی میں سب کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے میری سادگی کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ میں نے اپنی شادی کے انتظامات سے انہیں حیران کر دیا۔ جب بارات وہاں پہنچی تو بڑے شاندار طریقے سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ کھانے کا انتظام بھی اعلیٰ تھا۔ ثمینہ کے والدین کافی حد تک شرمندہ تھے۔ انہیں میں نے بتا دیا تھا کہ میں بہت بڑی کمپنی کا مالک ہوں۔ ثانیہ میرے ساتھ موجود تھی، مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایسے انتظامات کیے تھے کہ شاید ہی کبھی کسی لڑکی نے اپنی شادی پر اتنے خوبصورت انتظامات دیکھے ہوں، مگر میں آج بھی یہی کہوں گا، میں ثانیہ کے والدین کی شرافت کا قائل ہو گیا۔ انہوں نے جس طرح سے ایک غریب شخص کے ہاتھ اپنی بیٹی دی تھی، ایسا آج کل کے زمانے میں کوئی نہیں کرتا، چاہے کوئی کتنا بھی شریف اور بھلا مانس کیوں نہ ہو۔ لوگ دولت دیکھ کر ہی رشتے کرتے ہیں۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ 4 سال میں اور ثانیہ 2 بچوں کے والدین بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں پہلے تمہاری ماں کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ ثانیہ آج بھی حیران ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مگر شاید میں اسے کبھی نہ سمجھا پاؤں کہ وہ میرے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔